باب 4 النساء آیات 32-33۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے وارث بنایا ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور جن کو تم نے اپنی قسمیں لگائی ہیں ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دنیا کی زندگی کی آزمائشوں میں سے ایک امتحان یہ ہے کہ جب کوئی ان لوگوں کو دیکھے جن کو ان سے زیادہ دنیاوی نعمتیں دی گئی ہیں تو صبر کرنا ہے۔ باب 25 الفرقان آیت 20۔ اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسروں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے اور تمہارا رب ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ اور باب 4 النساء آیت 32۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس صورت میں انسان کو کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دنیاوی نعمتوں کی تقسیم کو براہ راست تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے کسی کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ باب 42 الشورى آیت 27۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین پر ظلم کرتے، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ذہنی سکون زیادہ مخصوص دنیاوی نعمتیں حاصل کرنے میں مضمر نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا تو امیر اور مشہور لوگوں کو اس دنیا میں سب سے زیادہ ذہنی سکون حاصل ہوتا، اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ ذہنی سکون صرف ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں مضمر ہے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی ہیں، خواہ یہ بہت سی دنیاوی نعمتیں ہوں یا تھوڑی۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ایک متوازن ذہنی اور جسمانی حالت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن اپنے احتساب کے لیے مناسب تیاری کرتے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کو اپنی زندگی میں درست طریقے سے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ طرز عمل دونوں جہانوں میں ذہنی سکون کا باعث بنے گا۔ باب 4 النساء آیت 32۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ در حقیقت زیادہ دنیاوی نعمتوں کی خواہش اس دنیا میں صرف آزمائش کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جب زیادہ عطا کی گئی ہو تو دنیاوی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سادہ طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کو عطا کی گئی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے ذہنی سکون حاصل کرنا آسان ہو۔ یہی ایک وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر 4118 میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ مزید برہ اپنے آپ کو دوسروں سے حسد سے بچانے کے لیے ان لوگوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے جو ان سے کم دنیاوی نعمتوں کے مالک ہیں۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4142 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ کسی کی نیت میں شکر گزاری میں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شامل ہے۔ کسی کی تقریر میں شکر گزاری میں شامل ہے وہ بولنا جو اچھا ہے یا خاموش رہنا، اور اپنے اعمال میں شکر گزاری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح شکر ادا کرنے والے کو دونوں جہانوں میں برکتوں، رحمتوں اور ذہنی سکون میں اضافے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے آسانی سے چلنے کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف دنیاوی نعمتیں عطا کرنی تھیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈاکٹر بننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو پھر وہ دیگر اہم کام کون کرے گا جو معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہیں، مثلاً کاشتکاری۔ ہر فرد کو مخصوص ہنر اور دنیاوی نعمتوں سے آراستہ کیا گیا ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا حصہ پورا کرے تاکہ دنیا آسانی سے آگے بڑھ سکے۔ یہ در حقیقت دنیا کے اندر موجود نشانیوں میں سے ایک ہے جو خالق کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ باب 43 الزخرف آیت 32۔ ہم نے ہی دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمت کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو مزید ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر توجہ دیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنے میں اپنی توانائی اور وقت ضائع کرنے کے بجائے دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کر سکیں۔ باب 4 النساء آیت 32۔
مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اسلام لوگوں کا فیصلہ ایک ہی معیار پر کرتا ہے، وہ کتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اس کو خوش کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 13۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ لوگوں کی حیثیت کو جانچنے کے دیگر تمام معیارات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے کہ جنس، نسل اور سماجی طبقے، اور مسلمانوں کو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسلم قوم کے درمیان نسل پرستی اور تفرقہ کو جنم دیتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ چونکہ کسی کی نیت دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ظاہری اعمال کی بنیاد پر دوسروں کو دوسرے لوگوں سے بہتر نہیں ٹھہراتا، اور اس لیے دوسرے لوگوں اپنی ذات کے بارے میں دعوے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی نیت، قول اور فعل کو جانتا ہے۔ باب 53 النجم آیت 32۔ پس اپنے آپ کو پاکیزہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہے جو اچھی دنیاوی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ انہیں صحیح طریقے سے تلاش کریں۔ باب 4 النساء آیت 32۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی عادت ہے، خاص طور پر دوسرے لوگوں کی طرف سے نصیحت کی جانے والی روحانی مشقیں، جن کی نصیحت قرآن کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی ہے، تاکہ مادی دنیا سے جڑی کوئی چیز حاصل کی جا سکے، جیسے کہ شریک حیات، بچہ، آویزہ۔ اگرچہ اسلام میں دنیاوی چیزیں مانگنے کی ممانعت نہیں ہے، پھر بھی جب کسی کا مذہبی عبادات کی نیت صرف دنیاوی فائدے پر مبنی ہو یا اسے دینی نعمتوں جیسے دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل کرنے پر ترجیح دی جائے، تو اس سے دونوں جہانوں خصوصاً آخرت میں نقصان ہوگا، جیسا کہ اس نے آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ باب 2 البقرہ آیت 200۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، جب کوئی دنیاوی چیزیں مانگتا ہے تو وہ یہ جانے بغیر ایسا کرتے ہیں کہ آیا یہ ان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ان کے پاس اس بات کا تعین کرنے کے لیے علم اور دور اندیشی کی کمی ہے۔ اس لیے جو چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور مستقبل کے حوالے سے اپنی جہالت اور دور اندیشی کی کمی کو قبول کریں، بجائے اس کے کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں دنیاوی رویہ اختیار کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل کرنے کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رویہ تھا۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرماتا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، خواہ یہ ان کے لیے ظاہر نہ ہو، اور اس کے استعمال پر ثابت قدم رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اس لیے ان کے نتائج سے بے خبر رہتے ہوئے مخصوص دنیاوی چیزوں کا مطالبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور باب 2 البقرہ آیت 201۔ لیکن ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان کسی طبی ڈاکٹر سے ایسی دوائیں کیسے لے سکتا ہے جو اس نے خاص طور پر نہیں مانگی تھی، جبکہ اپنے ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہترین چیز عطا کی ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر اس درجے کا بھروسہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس کے انتخاب اور فیصلوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس سے مخصوص چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کے علم اور دور اندیشی کی کمی کو قبول کرے اور دنیا اور آخرت میں عمومی اچھی چیزیں مانگے اور اللہ تعالیٰ پر خصوصیت چھوڑ دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کے لیے کیا بہتر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آیت 201 میں بیان کردہ خیر عام ہے نہ کہ مخصوص۔ آیت 201 میں ذکر کردہ نیکی ہر وہ چیز ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہی دونوں جہانوں میں بھلائی کا باعث ہے۔ کوئی بھی چیز جس کا غلط گناہ کے طریقوں سے غلط استعمال کیا جائے وہ انسان کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا، اور یہ دونوں جہانوں میں اس کے لیے تناؤ، مشکلات اور پریشانیوں کا باعث بنے گا، چاہے وہ تفریح کے لمحات ہی کیوں نہ دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی قلب، ذہنی سکون کے گھر سمیت ان کے معاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔ باب 53 النجم آیت 43۔ اور یہ کہ وہی ہنستا ہے اور روتا ہے۔ اور باب 9 توبہ آیت 82۔ پس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئے اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ باب 4 النساء آیت 32۔ مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے قابل اس غور کا ہے فضل کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے دعا کرنے کے اس حکم کو خلوص نیت سے اس کی اطاعت کے ساتھ ملایا گیا ہے، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو اسلامی تعلیمات میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت روایات میں ہر دعا کا تعلق اطاعت سے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ہر دعا کسی ایسے شخص کے ذریعہ کی گئی تھی جو اطاعت کے اعمال کے لیے وقف تھا۔ انہوں نے زندگی بھر کوشش کی کہ وہ جو نعمتیں انہیں عطا کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے کہ دعائیں صحیح معنوں میں تب ہی مؤثر ہوتی ہیں جب انہیں اطاعت کے اعمال کے ساتھ ملایا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے سست رویہ اپنایا ہے جس کے تحت وہ دعائیں کرنے میں تو اچھے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے کم سے کم توانائی، وقت اور دولت جیسے کسی دوسرے وسائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات واضح ہے کہ دعاؤں کا مقصد اطاعت کے عمل سے مدد لینا ہے تاکہ وہ مؤثر ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا ہر قدم واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے جو انہیں عطا کی گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی صرف راحت فتح کی دعا ہی نہیں کی جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے سے انکار کیا۔ جامع ترمذی نمبر 3499 میں موجود حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دن کے اندر دو خاص اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا مثبت جواب دیا جاتا ہے، دونوں کا تعلق اطاعت سے ہے۔ پہلا وقت براہ راست فرض نمازوں کے بعد ہے اور دوسرا رات کے آخری حصے میں ہے جبکہ رات کی نماز نفلی ادا کرنی چاہیے۔ مزید برہ مندرجہ ذیل آیت واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ دعاؤں کو مکمل اور مؤثر ہونے کے لیے اطاعت کے عمل سے مدد ملنی چاہیے۔ باب 35 فاطر آیت 10۔ اس کی طرف اچھی بات چڑھتی ہے اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں ناکامی کے دعاؤں کی تائید اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جسمانی اعمال سے ہونی چاہیے مسلمانوں کی حالت میں مثبت تبدیلی نہ آنے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے اپنی نیت، قول اور فعل کو بدلنا ہوگا۔ باب 13 الرعد آیت 11۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدلے۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس موجود وسائل جیسے ان کی توانائی کو استعمال کرنا چاہیے، اور وہ صرف دعاؤں پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر جو شخص اپنے شریک حیات کے ساتھ ازدواجی مسائل کا سامنا کر رہا ہے، اسے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعاؤں کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ وہ ان مسائل کے حل کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانے سے گریز کر کے سست روی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جن کا انہیں سامنا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یہ غیر فعال اور غلط رویہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہے۔ باب 4 النساء آیت 32۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے اور اس کی بندگی کو قبول کرنے کا ایک حصہ یہ سمجھنا ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے،
وہی جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور اس لیے وہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں کیا دینا ہے اور کیا روکنا ہے۔ باب 4 النساء آیت 32۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو قبول کرے گا اور اس لیے ہر وقت صبر اور شکر گزار رہے گا، خواہ وہ اپنی جائز دنیاوی خواہشات کو حاصل کرے یا نہ کرے۔ کسی کی نیت میں شکر گزاری کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ جب بات کسی کی تقریر کی ہو تو شکر گزاری کا اظہار مہربان الفاظ کے ذریعے یا ضرورت پڑنے پر خاموشی اختیار کر کے کیا جاتا ہے۔ کسی کے اعمال کے لحاظ سے شکر گزاری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ہیں۔ مزید برہ صبر میں کسی کی بات یا عمل سے شکایت کرنے سے گریز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم رہنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ صرف وہی منتخب کرتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، خواہ یہ ان پر واضح نہ ہو۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید تم ایک چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا جو شخص ہر حال میں صحیح طریقے سے عمل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مسلسل مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں جہانوں میں سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 7500 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا کی جانے والی دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان دنیاوی نعمتوں کو دوسروں کے لیے وراثت کے طور پر چھوڑنے کا ذکر کرتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 33۔ اور ہم نے سب کے لیے وارث بنایا ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ وصیتیں بنا کر دوسروں پر ظلم کرنا عام رواج تھا اور اب بھی ہے، جس کا مقصد بعض لوگوں خصوصاً رشتہ داروں کو وارث بننے سے ہٹانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس غلط رویہ کی کئی بار اصلاح فرمائی ہے کہ متوفی کے ورثہ کو جو حصہ ملتا ہے۔ زیر بحث بنیادی آیات ابتدا میں نازل ہوئیں اور بعد میں وراثت کے حوالے سے مزید مخصوص اور مفصل آیات نازل ہوئیں، جس میں مزید واضح کیا گیا کہ وراثت کو کیا حصہ ملتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ متعصب ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت کو منصفانہ طریقے سے تقسیم نہیں کر پائیں گے۔ صرف وہی ہے جو ہر ایک کے لیے بہترین چیز جانتے ہوئے بھی برکات کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ تمام دنیاوی نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے، جیسے کہ دولت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے اور عطا کی ہے، اسی لیے یہ حق ہے کہ وہ انتخاب کرے کہ کس شخص سے میراث ملے اور اس کا حصہ کیا ہو۔ لہذا کسی شخص کو اسلام کے وضع کردہ وراثت کے طریقہ کار پر سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جو دنیاوی چیزیں اس کے پاس ہیں وہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ عام طور پر یہ دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسلام کے دونوں پہلوؤں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلا پہلو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا ہے، جیسے کہ 5 وقت کی فرض نمازیں۔ دوسرا پہلو لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ اس بات کو یقینی بنانا کہ کسی کی میراث اسلامی قانون کے مطابق ان کی بہترین صلاحیت کے مطابق تقسیم ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ عام بات ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کامیابی حاصل کریں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر غلط ایمان رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی مال اور دوسری دنیاوی چیزیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں وہ صرف اس کے لے جانے والے کے لیے لعنت ہی بنتی ہیں، کیونکہ ان ناجائز چیزوں کے ساتھ وہ جتنے بھی اچھے اعمال انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے گا، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں تو دونوں جہانوں میں ان کے گناہ اور عذاب میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اسلام کی ظاہری بنیاد حلال کی کمائی اور اس کا استعمال ہے، جس طرح اسلام کی باطنی بنیاد نیت ہے۔ اگر کسی کی بنیاد ہی خراب ہے تو جو کچھ بھی اس سے نکلے گا وہ خراب ہو جائے گا اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ اچھے اعمال ہی کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن اس طرح کا برتاؤ کرنے والے کا نتیجہ نکالنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن عدل قائم ہوگا۔ ایک شخص کو اپنی نیکیاں ان تمام لوگوں کے حوالے کرنے پر مجبور کیا جائے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ان لوگوں کے گناہ اٹھانے پر مجبور ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔
اس کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ لہذا جس طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سابقہ سب سے بہتر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی دوسروں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اس میں دوسروں کی ان کاموں میں مدد کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور انہیں ان چیزوں سے تنبیہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو تمام چیزوں، لوگوں اور رشتوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو اپنے وعدوں کو ایک خاص مثال کے ساتھ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ باب 4 النساء آیت 33۔ اور جن کے ساتھ تمہاری قسمیں ہیں ان کو ان کا حصہ دو۔ بغیر کسی معقول وجہ کے وعدہ خلافی کرنا منافقت کا ایک پہلو ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2749 میں موجود حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ منافق کی صفات اختیار کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ آخرت میں اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو ان تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے جو انہوں نے کیے ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلوص نیت سے اطاعت کریں گے ہر حال میں جب انہوں نے اسے اپنا رب مان لیا تھا۔ اس فرمانبرداری میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں عطا کی گئی ہیں ان طریقوں سے اس کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ وعدہ ایک عملی ہے، لہذا یہ زبانی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرنے سے بہت آگے ہے۔ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا۔ باب 17 الاسرا آیت 34۔ اور ہر عہد کو پورا کرو، بے شک عہد ہمیشہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان وعدوں میں غیر کہے گئے اور غیر تحریری وعدے بھی شامل ہیں، جیسے کہ جب کسی کے بچے ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنا والدین کو خود بخود اس وعدے کا پابند کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بچے کے حقوق کو پورا کریں گے۔ ان وعدوں میں دنیاوی بھی شامل ہیں، جیسے تجارتی لین دین اور مالی سودے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کو اپنے دینی معاملات سے الگ کرنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کی زندگی کے دنیاوی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ایک احمقانہ رویہ ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ضابطہ حیات ہے جو انسان کی ہر سانس اور ہر اس صورت حال پر اثر انداز ہوتا ہے جس میں وہ ملوث ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو یا مذہبی۔ اس لیے کسی بھی ذمہ داری کا ارتکاب کرنے سے پہلے گہرائی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں تمام ذمہ داریاں کسی نہ کسی وعدے کی پابند ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ انہیں میراث میں سے ان کا صحیح حصہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں، قول و فعل سے پوری طرح واقف ہے اور دونوں جہانوں میں ان کا جواب دہ ہوگا۔ باب 4 النساء آیت 33۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔